ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں پاک آرمی میں جاب کرتا ہوں۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ مصروفیت کے باعث 2 ماہ 15 دن کے لمبے عرصے کے بعد میں گھر چھٹی گیا۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی سب بہت خوش ہوئے تھے۔ میں نے اس مہینے کی تنخواہ والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ انہوں نے رقم کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا آؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، مگر پھر خیال آیا میں تو اتنا لذیذ کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا موٹر بائک پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی۔ ایک دور گاؤں میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا، 4 بچے تھے۔ ایک ناگہانی حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی تھی۔ اب اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے۔ خیالات کا ایک سمندر لیے میں اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا؟ ایک ڈربہ تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خمیدہ سی 4 دیواری۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا، دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی ہوئی جرسی پہنی تھی۔ پاؤں ننگے تھے، وہ بھی اسی سردی میں کہ پیروں کو جما دے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی، کہنے لگی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو، خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گنہگار کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں؟ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحانسی آواز میں کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ شوہر مرحوم بھی مزدوری محنت کرتے تھے، مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے، محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اسی لیے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے۔ اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے زندگی میں خود کو کبھی اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا۔ اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے انسان کو جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوتی ہے۔
ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، پھر چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آیا تو اماں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا اتنی رات گئے کو کہاں چلے گئے تھے، وہ بھی بنا بتائے؟ میں نے بے ساختہ اماں سے کہہ دیا، اماں میں فرشتہ بننے گیا تھا۔ اماں حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ رہا تھا، کبھی کبھی ہم کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کا یہ سبق بھی بھول جاتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھائے تو اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ بھوکا ہے تو پہلے اسے کھانا کھلائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔